بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، ان کی خدمات، ان کے فضائل و مناقب آپ سنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ میرے اوپر کئی لوگوں نے احسانات کیے ہیں، یعنی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، میری مدد کی ہے، میرا تعاون کیا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے اور کسی نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے، سب صحابہ سے امتیازی شان والے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت اور منقبت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے اور میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق کیسا ہے، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتماد کتنا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر امت کو سمجھائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ ایک شخص گائے کو لے کر جا رہا تھا، اس کے اوپر اس نے سامان لاد دیا، بوجھ لاد دیا، تو گائے نے بول کر کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، میرا یہ کام نہیں ہے جو تم نے میرے ساتھ کر دیا، میرے اوپر وزن لاد دیا، میں تو دودھ دیتی ہوں، زیادہ سے زیادہ کوئی کھیت میں ہل کے لیے جوت لیتا ہے، مجھے وزن اٹھانے والا کام تو میں اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ بات سن کر کچھ لوگوں کو حیرانی ہوئی، یہ کیسی بات ہے، گائے بھی بڑا بولتی ہے، کبھی گائے بھی بولی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ لوگوں تم حیران ہو رہے ہو کہ گائے کیسے بول سکتی ہے، سنو میں اس بات پر ایمان رکھ، جو میں نے بات بتائی ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، مجھے پورا اعتماد ہے کہ گائے بولی ہے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی موقع پر نام لیا ہے عزت اور شرف میں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، اور اپنے آخری ایام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر کا مقام ہے، ابو بکر کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، چاہے کتنا بڑا ہو، کتنی اس کی خدمات ہوں، کتنی اس کی شان ہو، لیکن ابو بکر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ایک عورت آئی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی عرض گزاری کی، میرا یہ کام کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کر دیا، فرمایا کہ پھر آنا میرے پاس، دوبارہ پھر آنا۔ اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، حدیث میں وضاحت ہے
کسی سفر کی بات نہیں کی کہ آپ کسی سفر پہ گئے ہوں. کانہا ترید الموت، اس عورت کی مراد یہ تھی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ فوت ہو جائیں، پھر میں آؤں اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ملوں، دنیا میں نہ ہو جاؤں، اس وقت نہ ہوں، تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے بعد کون ہوگا، وہ ابو بکر ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا کہ یہ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے دروازے کھول لیے تھے کہ چلیں ادھر ڈائریکٹ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، باہر گلی سے ہو کر آنا ہے تو مسجد جو ہے تو گھر کے اس طرف سے بھی مسجد میں دروازہ کھولی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دروازے بند کر دو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے، سارے دروازے بند کر دو. یا تو دروازہ نبی کا کھلا ہوا ہے یا دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کھلا ہوا ہے، کسی اور کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. میں آتا ہوں مسجد میں کس لیے؟ امامت کے لیے. میں امام ہوں، میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ. حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ایک خط لکھ جاؤں امت کے نام، میں لکھ کے کچھ دے جاؤں. مجھے خطرہ ہے کوئی لالچ کرنے والا لالچ کرے گا، کوئی دعویٰ کرنے والا کہے گا انا اولا، میرا حق زیادہ بنتا ہے نبی کے بعد خلافت کا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں لکھ کے دے جاؤں. یہی وہ مسئلہ ہے، لوگ صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں. نبی پاک تو علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت عمر نے روک دیا. جی یہاں کہاں حضرت عمر ہیں، گھر میں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میرے بعد کوئی دعویٰ لے کر نہ آ جائے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا. کیوں ترک کر دیا؟ فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہے یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ تو میرے بعد اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے اور نہ میرے بعد مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا. اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ ہر کا انکار کر دے گا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، نہیں بننے دوں گا. مومن بھی ابو بکر کے علاوہ ہر شخص کا انکار کر دیں گے کہ ہم ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں، لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ بات تھی جس کو بتنگڑ بنا کے، دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے ہیں. ایک کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہیں، آپ بہت تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں سخت، دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی میں سے آپ نے کوئی تعلیم ہمیں بطور یاد دہانی لکھوانی ہے. ہم کو اتنے نالائق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں بھی ہم کہیں کہ لکھ کے دیں جی لازمی. اور دوسرے کچھ ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں لکھ لینا چاہیے، بعد میں اختلاف نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سمجھا جو ایک دو دن پہلے سمجھا تھا، آپ نے ارادہ ترک کر دیا. فرمایا مجھے آرام کرنے دو، آپ ذرا باہر چلے جو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے. یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی وہی موقف تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تھا، ورنہ شیر خدا کو کون روکتا کہ کاغذ قلم نہ لے کے آتے.
یا تو کاغذ قلم عمر بن خطاب نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا، پھر تو کوئی اور بات ہے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ کاغذ قلم لے آئے؟ اسی لیے کہ وہ بھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے تھے۔ آپ نے وہی بتانا ہے، ہمیں معلوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اب کیوں ہم اس تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لکھوانے پر مجبور کریں؟ بات سمجھ آ گئی ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نہ تو اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ تو اللہ رب العزت نے کسی اور کو آنے دیا، نہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کا انتخاب کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کس کا انتخاب کریں گے؟ ابو بکر کا۔ صحابہ مومن تھے نا، سارے صحابہ مومن تھے جنہوں نے ابو بکر کا انتخاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کر دیا۔ اور منافق وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پہ پریشان ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں، صحابہ کرام کو دشنام دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے کوئی حق تلفی کر لی تھی۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نبی کے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے، سارے مومنوں کا بھی یہی فیصلہ ہے، جیسا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم ہو۔ اب ایک وہ ہیں جو اندر باہر سے کالے ہیں، کھل کے صحابہ کرام کے دشمن ہیں، وہ تو زبان درازی کرتے ہی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے کہ ہم سنی ہیں، ویب سائٹ اہل سنت کے نام سے بنائی ہوئی ہے، اہل سنت کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہے، تنظیم اہل سنت کے نام سے بنائی ہے، اکیڈمی اہل سنت کے نام سے بنائی ہے، لیکن ایجنٹ ان کے بنے ہوئے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب رافضیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ روحانی طور پر سب سے پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ارے جاہل، ہمیں بتاؤ کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس روحانیت نہیں تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی؟ نیکی، تقوی، ورع، فضیلت، منقبت، اسلام کے لیے قربانی، خدمت، جانثاری، وفاداری، کون سی ایسی چیز ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں ہے؟ کون سا ایسا علم ہے، کون سا ایسا فہم ہے، کون سی ایسی دانش مندی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھی؟ کیوں ایسی بکواس کرتے ہو؟ کیوں قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہو؟ کہتے جی سب سے پہلے خلیفہ جو روحانی طور پر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور سیاسی طور پر پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھیں نا ان کی بولی ہے، وہ بھی تو مانتے ہیں، کبھی کسی کالے نے، کبھی کسی منافق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلیفہ بن گئے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 باریوں کا تک وہ انتظار کرتے رہے، مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے سیاست کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہی بات ہے، کہتے ہیں سیاسی طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو روحانی طور پر اپنا نائب جو دے کر گئے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ۔ ایسا شخص سنی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چیلنج کر رہا ہے، سیدھا سیدھا رافضی بنا ہوا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے نہیں جی وہ تو بس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسے کچھ معاملات ہیں، باقی تو بڑا ادب احترام کرتا۔ بالکل جھوٹ ہے۔ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن بنے گا کبھی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کا دوست نہیں رہ سکتا۔ لکھ لیں آج میری بات، یہ بات ہم نے کئی سال پہلے کہی تھی جب انہوں نے اپنی غلاظت کو بقا نہیں تھا، اور آج الحمدللہ ہماری بات بالکل ثابت ہو گئی ہے۔ یہ بات ہمیں
اسلاف امت نے بتائی ہے۔ ایک تبع تابعی ہیں ابو توبہ ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، تبع تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک آڑ ہیں۔ جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر دی، بعد والوں سے کبھی وہ ہچکچائے گا نہیں، لازمی طور پر بعد والوں کی گستاخی کرے گا، لازمی طور پر وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی اپنی زبان دراز کرے گا، لازمی طور پر بے لگام ہوگا ان کے لیے بھی۔ اور آج امت کا اجماع اور اتفاق ہے، قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ آپ نے سن لیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی پسند نہیں، اور مومنوں کو بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو ابو بکر کے علاوہ کوئی پسند نہیں آنا ہے۔ اس فرمان رسول کے بعد بخاری میں، مسلم میں، دونوں میں موجود ہے، اس فرمان کے بعد بھی ایک شخص زبان چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا ہے اس نے امت کو برباد کر دیا۔ یعنی سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ کہتا ہے کہ وہ جو خلافت کی بیعت ہوئی ہے اس نے امت کو برباد کر دیا، امت میں جتنے فتنے فساد ہوئے سارے اسی کی وجہ سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا، ابو بکر کے علاوہ جو بھی سامنے آئے گا مومن جھٹک دیں گے اسے، مومن اسے پیچھے کر دیں گے اور ابو بکر کو آگے لے آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس موقع پر ہو گیا، جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بھی یہی رضا ہے، مومنوں کی بھی یہی رضا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اس نے امت کو برباد کیا۔ آپ اندازہ کریں ان کی بدبختی کا، ان کی بدقسمتی کا، دنیا آخرت کی رسوائیاں انہوں نے مول لے لی ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بدبخت یہ بات اگر کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج ابو بکر صدیق زندہ ہوں تو اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئیں کہ میری وجہ سے امت برباد ہوگی، میرا انتخاب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں کہ کیا یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں؟ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی گستاخ ہیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آڈا لگایا انہوں نے، دشمنی کمائی ہوئی ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر ہیں، اللہ کی کا بھی وہی انتخاب ہے، مومنوں کا بھی وہی انتخاب ہونے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انتخاب غلط ہو گیا، امت اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئی۔ وہ بدبخت جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ جنہوں نے نبیوں کے خلاف بکواس کی، نبیوں نے کون سی کوتاہی کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کیا الزامات دیے گئے۔ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کوتاہی نعوذ باللہ ہوئی تھی؟ کوئی غلطی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ پھر کہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، انہیں کوئی بہانہ نہیں چاہیے توہین کرنے کے لیے۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے، اس نے کہا اے عدل یا محمد آپ نے عدل نہیں کیا، آپ عدل کریں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے انصافی کی تھی؟ نہیں نا۔ اعتراض کرنے والا تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، اس کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے، بس کوئی چیز پسند نہیں تو اس پر ایسے ہی اعتراض بنا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان پر اعتراض کرنے والوں کو کیا یہ بہانہ ملنا تھا؟ کیا ان کے پاس اور بہانے نہیں تھے؟ کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وراثت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے بابا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے،
انبیاء کی وراثت ان کی اولاد میں رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اب بتائیں اس میں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی ہے؟ تو کیا اس کو بہانہ بنا کے بکواس نہیں کرتے ہیں وہ؟ کیا زبان درازی نہیں کرتے ہیں وہ؟ تو کہتے ہیں نا جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب ہوا ہے نا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اس کی وجہ سے امت نے جناب بربادی ہو گئی اور امت لڑائی جھگڑے میں پڑ گئی اور خون خرابہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم و شان ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے بطور شرف، بطور شان، بطور مقام کہ یہ جو دو تھے نا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم اور پریشانی کس کی تھی؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اوپر غار کے دھانے پر ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ان کے قدم اوپر آ چکے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو اللہ کے رسول ہم تو پکڑے جائیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول اپنے یار ابو بکر کو کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی جتنی قربانیاں ہیں ان کی، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ آج بدبختوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، محدثین پر تبرہ بازی کرنا شروع کر دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کے دشمن بن گئے، کہتے ہیں یہ ناسبیت ان کے دل میں تھی، اہل بیت سے محبت نہیں تھی ان کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، الفاظ کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما میں کسی بات پہ تکرار ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، آپ غصے ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول غلطی میری تھی، میرے سے زیادتی ہو گئی عمر پر، آپ ناراض نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میری وجہ سے، میرا لحاظ کر کے تم میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ غلطی چاہے ابو بکر سے ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میرے اس ساتھی کو پریشان کرو اور اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اس وقت ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا جب تم سب کہہ رہے تھے کہ محمد سچا نہیں ہے، اس وقت ابو بکر کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث بھی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس حال میں شروع میں مسلمان ہونے والوں میں وہ بھی ہیں، آپ کے پاس 6 لوگ تھے، مردوں میں سے ابو بکر تھے، مردوں میں سے ابو بکر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول نمبر میں، اسلام لانے میں بھی اول نمبر،
فضائل و مناقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اول نمبر، ورع و تقوی، علم و فہم میں بھی اول نمبر، خلافت میں بھی اول نمبر، اللہ رب العزت کے قرب میں بھی اول نمبر، کہیں بھی ان کا نمبر کم نہیں ہوا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے، مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ سارے خاموش ہیں، سارے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ کام، میں نے آج ایک بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ فرمایا کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر۔ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، کہتے ہیں اللہ کا رسول یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ ایک تیسری چیز پوچھی گئی، یہ کس نے کیا ہے؟ جنازہ کس نے پڑھا ہے آج کسی مسلمان کا؟ سارے خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جنت کی بشارت دیتے ہیں، جس نے یہ تینوں کام کر لیے ہیں آج پکا جنتی ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں اسے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی موقع پر پیچھے نہیں رہے۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی معاملہ ہوتا ہے ابو بکر نمبر لے جاتے، ابو بکر نمبر لے جاتے۔ کبھی میں بھی تو آگے بڑھ جاؤں، نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے نا، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لاؤ، ضرورت ہے اللہ کی راہ میں مال جمع کراؤ، جو جتنا کر سکتا ہے کرے۔ آج میں ابو بکر سے مقابلہ کروں گا، کم از کم زندگی میں ایک موقع تو ایسا ہو کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، اپنا گھر میں جتنا بھی سامان تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر چھوڑا اور دوسرا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج تو ابو بکر میرے سے آگے نہیں نکل سکے، گھر کا جتنا بھی سامان ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک میں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا ہوں۔ اب آج دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کیسے جیتتے ہیں میرے سے، آج پہلا نمبر کیسے آتا ہے۔ اور قدرتی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی معلوم تھا کہ عمر کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی پوچھ لیا، عام طور پر نہیں پوچھتے تھے۔ مال لایا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، ٹھیک ہے، جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں، لیکن یہ سوال نہیں کیا۔ سوال کرتے ہیں ما بقیت لأہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ویسے کبھی نہیں یہ سوال کیا۔ اس موقع پر جب عمر کوشش کر رہے ہیں کہ آج میرا پہلا نمبر ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر کا جتنا بھی سامان تھا اکٹھا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں لے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کر لی۔ دیکھیں نا، اللہ نے فیصلہ کروانا تھا، امت کو بتانا تھا کہ پہلا نمبر ہمیشہ ابو بکر کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں سے پوچھا ہے کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول گھر تو صرف اللہ اور آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب لے آیا ہوں۔
اس دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ابو بکر لا اسابقک ابدا، میں کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا، میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم صحابہ کرام کی درجہ بندی کرتے تھے، سب صحابہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، سب سے افضل کون ہے، کون ہے نبی کا سب سے پیارا کون ہے، اللہ کا سب سے مقرب کون ہے، سب سے زیادہ شان مقام والا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم نے کبھی نبی کی زندگی میں بھی ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں کیا، نبی کی زندگی میں بھی ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں کیا۔ اس کے بعد اصل تو یہ ہے کہ دشمن کو پتہ ہو، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اسلام کے دشمن ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے، اور بھی اسلام کے دشمنوں کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے ابھی بتاتا ہوں۔ غزوہ احد میں کچھ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا تھا، وہ جگہ صحابہ کرام نے چھوڑ دی، اجتہادی معاملہ تھا، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت، ہم بھی جا کے مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ کافروں کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اچانک حملہ ہوا، پیچھے سے حملہ ہو اچانک ہو تو انسان کے ہوش حواس قائم نہیں رہتے۔ صحابہ کرام تھوڑے منتشر ہو گئے، بعد میں جمع بھی ہو گئے، اللہ رب العزت نے دوبارہ فتح نصیب بھی فرما دی۔ جب صحابہ کرام منتشر ہو گئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، چند ایک آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے ادھر ادھر ہو گئے، اچانک حملہ ہوا۔ اس وقت کافروں کا سردار، اس وقت جو کافروں کا سردار تھا، وہ یہ اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ بتاؤ کیا محمد بن عبداللہ زندہ ہے؟ اندازہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی کچھ طاقت بچی بھی ہے کہ نہیں، ہم نے کتنا کو نقصان کر دیا مسلمانوں کا۔ آواز لگاتا ہے، بتاؤ کہ کیا محمد بن عبداللہ زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور مصلحت کے تحت اشارہ کرتے ہیں کہ خاموش رہو، چپ رہو، بولنا نہیں۔ اس کے بعد ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی، جواب نہیں آ رہا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس شخص کا انہوں نے پوچھا ہے، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطرہ ہے کافروں کو، دشمنان کو، اور اس کے بعد جس سے خطرہ ہے، آواز لگاتے ہیں ابن ابی قحافہ زندہ ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کا پوچھا ہے، دشمنوں کا بھی پتہ ہے اسلام میں پیغمبر اسلام کے بعد کسی کا نمبر ہے تو ابو بکر ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا سرمایہ ہے تو وہ ابو بکر ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں کوئی پریشانی ہے تو وہ ابو بکر سے ہے۔ اور اللہ کی قسم آج بھی ایسے ہی ہے، منافقوں کو، دشمنان اسلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی ہے، لیکن اظہار نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، اظہار کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف کرتے۔ انہیں پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ابو بکر صدیق نے کیا ہے صحابہ کرام میں سے، پھر عمر بن خطاب نے کیا ہے، پھر عثمان نے کیا ہے، پھر علی نے کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں، کئی گھنٹے گزر جائیں صرف بخاری و مسلم سے جو احادیث ہیں وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی، اتنے فضائل و مناقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بشارتیں دی، نام لے لے کر جنت کی بشارتیں ہیں۔
نام لے لے کر جنت کی بشارت۔ اور صحیح بخاری میں ہے، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے تھے، ان کی شہادت کے وقت لوگ جمع تھے ارد گرد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو چچا زاد ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، ایک شخص میرے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا تھا، ایسے کونی اس نے رکھی ہوئی تھی رش کی وجہ سے، اور وہ یہ شخص کہہ رہا تھا، اس سے پہلے اپنی زندگی میں ہی عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ ایک قبر کی جگہ باقی ہے حجرے میں، اگر اجازت ہو میں دفن ہو جاؤں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا خواہش تو میری تھی کہ میں دفن ہو جاؤں یہاں اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور اپنے والد ابو بکر کے پہلو میں، لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو میں موڑ نہیں سکتی، آپ کو اجازت ہے، آپ شہادت کے بعد یہاں دفن ہو جائیں۔ یہ بات ہو چکی ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے جو میرے اوپر کونی رکھ کے کھڑا شخص ہے، پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ عمر اس دنیا میں آپ ہی وہ شخص تھے کہ جن کے کردار اور سیرت کو دیکھ کر میں اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرتا تھا کہ آپ جیسے عمل کر کے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اور دوسرا مجھے یقین تھا پہلے سے ہی کہ وہ جو قبر کی جگہ تھی نا وہ ابو بکر کو ملنی تھی اور آپ کو ملنی تھی، مجھے پہلے سے یقین تھا۔ کیوں؟ یہ یقین اس لیے تھا کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، یہی سنا کہ میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ میں گیا، ابو بکر گیا میرے ساتھ اور عمر گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا۔ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی سنتا رہا ہوں، مجھے تو یقین تھا کہ یہ نصیب آپ کا ہی ہونے والا ہے، اور اب میں نے اس بات کو اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کی ہی قبر بننے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالتفت، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے، ایسے جذبات کا اظہار کرنے والا کون ہے؟ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قرب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے بعد جس کا نام لیا ہے وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ اسی طرح بیٹے نے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، محمد بن حنفیہ، اس نے پوچھا ابو جی آج مجھے یہ تو بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے سب سے بہترین فرد کون سا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر سوچے کہتے ہیں کہ ابو بکر ہیں، نبی کے بعد سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑے رتبے اور مقام والے ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہنے لگے ثم عمر، پھر عمر ہے۔ اب میں نے کہا کہ اگر اسی طرح سوال کروں گا تو پھر تیسرا جواب آ جائے گا، میں ذرا سوال کو گھما کر کرتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ چلو ابو بکر ہیں سب سے پہلے نمبر پر امت میں، دوسرے نمبر پر عمر ہے، تیسرے پر تو پھر آپ ہی ہوں گے نا۔ میں نے سوال کو گھما دیا تو علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، عاجزی سے فرماتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، تیسرا نمبر بھی میرا نہیں ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، ان اندھوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ آج سنیت کے لبادے میں اپنے آپ کو اہل سنت شو کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شہرت کے طالب ہیں، ایرانیوں سے، رافضیوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے تھپکیاں لینے کے لیے اور دنیا میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، جن میں سے سر فہرست انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہے۔
ہم نے ان کی ایک ایک خیانت، ایک ایک جہالت کا جواب دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کسی ایک بات کا بھی جواب دے۔ ہم نے کہا ہمارے سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لے، یہ تو جرأت ہو ہی نہیں سکتی نا، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ چلو کم از کم ادھر اپنے ڈربے میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے سامنے ہی ہماری کسی بات کا جواب دو۔ ہم نے تو دکھایا ہوا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہو قرآن پر، یہ حدیث پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ دیکھو خیانت کر رہے ہو، یہ ڈنڈی مار رہے ہو، کم از کم کسی ایک بات کا تو جواب دو۔ لیکن قیامت آ جائے گی، یہ لوگ کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے، صرف رافضیوں کی طرح، جھوٹوں کی طرح صحابہ کرام پر بہتان باندھ سکتے ہیں، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہدف پر ہیں۔ آپ نے سن لیا ہے، اس سے بڑی کیا توہین اور گستاخی ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور بات سوال ہوتا ہے کہ کیا خلفائے راشدین نے انصار کو ان کا حق دیا تھا؟ انصار کو کوئی بڑے عہدے دیے تھے جن کے وہ ڈیزرونگ تھے، اہل تھے، لائق تھے، مستحق تھے؟ تو جواب انجینئر صاحب دیتے ہیں کہ نہیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انصار کو ان کا حق دیا ہے، پہلے تینوں نے انصار کو ان کا حق دیا نہیں، یعنی انصار کی حق تلفی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تھا تم پر زیادتیاں ہوں گی، تم مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملنا۔ تو کہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ نبی پاک فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے انصار کے ساتھ حق تلفی کی ہے ان کو دفع کر دو، دور کر دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم۔ اس لیے ان درندوں سے بچ جائیں، یہ بھیڑیے ہیں، یہ امت کے معصوم لوگوں کو، ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو رافضی بنا رہے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، وہ جو ہیں وہ تو 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں نا، لیٹ کرتے 10 منٹ، دیکھا ہے نا آپ نے، ان کے باڑے سے اذان کی آواز آتی ہے تو 10 منٹ لیٹ، لیکن یہ ان کی وکالت میں ان سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں 24 منٹ بھی لیٹ کر سکتے ہو افطاری، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، 24 منٹ بیٹھے رہو آرام سے، بعد میں افطاری کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پورا باپ بنائیں گے، رافضیوں کو آپ سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی وکالت کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ ٹھیکری پہ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیکری پہ سجدہ کر، کہتے سب سے زیادہ سنت کے مطابق انہی کا عمل ہے، بس یہ جو جیب میں ڈالی ہوئی ہے نا یہ انہوں نے بدعت بنا لی ہے، ورنہ مٹی پر سجدہ کرنا ہے ان کا یہ طریقہ سب سے زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ وہ جاہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر، چمڑے کی چٹائی پر نماز نہیں پڑھی ہے، کھجوروں کی چٹائیوں پر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کپڑوں پر سجدہ نہیں کر لیتے تھے گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو؟ یعنی پورا رافضیوں کا پورا مشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں احباب کو، ایسے لوگوں کو پہچانیں، لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہی دیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ امت کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنی بھی دنیا آخرت برباد کی ہے، لوگوں کی بھی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا مقام اور ان کی شان سمجھ کر ان سے ان کے شیان شان محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔